دین اسلام ہمہ جہت ہمہ پہلو اور اپنے دامن میں بے شمار لاتعداد وسعتیں رکھنے والا انتہائی خوبصورت اور بامروت دین ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب دین اسلام میں بے پناہ وسعت پائی جاتی ہے اور ہر پہلو پر دین رہنمائی کرتا ہے، تو بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جو ایک پہلو ان کی طبیعت کو بھلا لگتا ہے وہ اس ایک پہلو کو چننا شروع کر لیتے ہیں۔ جو ان کی طبیعت کے مطابق ٹھیک ہوتا ہے اس کو عکس کر لیتے ہیں اور پھر اسی پر دلائل جمع کرتے رہتے ہیں، اسی کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور دوسرے کسی اور پہلو پر نہ توجہ دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص کسی اور پہلو کو چھیڑتا ہے تو بجائے اس کے کہ کسی کی بات کو، علمی بات کو غور سے سنا جائے، دلیل سے قبول کیا جائے، ہمارے ہاں رویہ بڑا سخت اور تلخ ہو جاتا ہے۔ نیکی، تقویٰ اور پرہیزگاری کا بھی لوگوں کا اپنا اپنا معیار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب میں چونکہ عشق والا ہوں، میں چونکہ پیار والا ہوں، چونکہ وارفتگی والا ہوں، لہٰذا مجھے آپ نہ کہیں کہ پابندی سے نماز پڑھ، مجھے آپ یہ نہ کہیں کہ سنت اور شریعت کا خیال کر۔ عشق پورے عروج پہ ہے، لیکن عشق رسول میں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں داڑھی بھی رکھوں تو چونکہ میں عاشق ہوں، میرا آپ صرف عشق ہی قبول کریں۔ آپ مجھے کہیں کہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور حضور کے نام کناروں کی گونج میں شریعت کی بھی پابندی کروں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے عشق اپنی مرضی کا چونکہ اس کا میں نے مفہوم بنایا ہے، تو اب جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پہلو کو لیتے ہیں، اب ایک دوسرا پہلو ہے۔ میں نے اس طرح کے ڈھیر سارے لوگ دیکھے، ان کی آپ باتیں سنیں، ان کی آپ دعوے سنیں تو مفتیوں کو مشورہ دیتے ہیں وہ عشق رسول کا۔ بڑے بڑے لوگوں کو کہتے ہیں جناب آپ میں وہ ذوق ہی نہیں، لیکن ان کی اپنی عملی کیفیت اتنی کمزور ہے کہ سوائے بلند و بالا دعووں کے اس کے علاوہ پس منظر میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بھائی جس محبوب سے آپ کو عشق ہے، اس محبوب نے جو حلال حرام کی تمیز بتائی ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے کیا لوگ خالی دعووں سے راضی ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے؟ میں دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں، میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زبردست مہنگی گاڑی کی وجہ سے لوگ میری تعریفیں کریں گے کہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ بہت جدوجہد کر کے قیمتی موبائل لیتا ہوں تو لوگ سمجھیں گے بڑا معروف آدمی ہے۔ میرے آنے پر درجنوں بیسیوں لوگ اگر استقبال کو کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا میں بہت بڑا آدمی ہوں، تو اس سے بھائی بندہ بڑا نہیں ہوتا۔ آپ کی گاڑی بہت بڑی نہ بھی ہو، آپ چھوٹے تاجر بھی ہوں، لیکن اگر آپ لین دین میں ٹھیک ہیں تو لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں بندہ کھڑا ہے، یہ چیز وقت پر دیتا ہے، وعدوں کی پابندی کرتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ بعض استاد شاگردوں سے ثابت کرانا چاہتے ہیں کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، بڑا سیانہ ہوں، بڑا زبردست ہوں، شاگردوں سے خود بخود ان کے سامنے وہ تعریفیں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس سے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھائیں، جب کوئی شاگرد قابل ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا آپ کتنے قابل ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا خود سے کہنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور اس شاگرد سے مراد دینی شاگرد بھی ہیں، مدرسوں کے، کالجوں، یونیورسٹیوں کے کام سکھانے والے استاد بھی ہیں۔ آپ سکھا دیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کتنے قابل ہیں، لیکن آپ خود بخود اگر یہ دعویٰ کریں گے تو آپ کمزور ہو جائیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ کوئی تعریف کرنے والا نہیں، لہٰذا صاحب خود ہی اپنی تعریف کر رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ صرف دعویٰ عشق کر کے مضبوط ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یہ بھی پہلو درست نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرا عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ کیا نیرے نعرے لگاتے رہتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھیں، عبادت وقت پر کریں، صدقات زکوٰۃ کا خیال کریں، حج عمرہ ٹائم پہ کریں، باقی آپ کن چکروں میں پڑھیں، عشق بھی ہونا چاہیے، پیار بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا پہلو ہے، یہ بھی خطرناک ہے۔ یہ بھی خطرناک ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے سیدھی سیدھی نماز پڑھ لی، اب تم مجھے کہو کہ میں غلامی بھی کروں۔ وہ عبداللہ بن نبی سلول سے جب کہا گیا نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرو تو وہ کہنے لگا، منافق تھا، کہنے لگا تم نے ہمیں کہا کلمہ پڑھو ہم نے پڑھا، تم نے کہا نماز پڑھو ہم نے پڑھی، تم نے کہا زکوٰۃ دو ہم نے دی، تم نے کہا حج فرض ہے تو ہم نے کیا، اب تم ہمیں کہتے ہو کہ محمد کی عبادت بھی کریں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کو اطاعت کا کہا جا رہا ہے اور وہ معنی کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ غالب کہنے لگے محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو، غلامی کرو، کہتے ہیں آپ ہمیں یہ کیا مشورے دے رہے ہیں؟ تو خشک عبادات کے بعض لوگ قائل ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سے ادب نہیں ہوتا، ہم سے اکرام نہیں ہوتا، ہم سے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے مدینے کی جانب منہ کر کے درود و سلام نہیں ہوتا، ہم سے اگر آپ کہیں کہ یہ ذوق، یہ شوق، یہ وارفتگی یہ بھی پیدا کریں تو یہ نہیں ہم سے ہوتی۔ نماز پڑھ تو رہے ہیں، روزہ رکھ تو رہے ہیں، یاد رکھنا اگر خشک عبادات رہیں گی نا تو بندہ عبادت کر کے تھک جلدی جائے گا، عبادت کرے گا لیکن وہ عبادت اس پر کیف پیدا نہیں کرے گی، تقویٰ پرہیزگاری وہ کرے گا صحیح، لیکن وہ اس کے لفظوں جملوں تک تو رہے گا، اس کی روح میں نہیں اترے گا۔ یہ ساری چیزیں روح میں تب اترتی ہیں جب بندہ جم کے اور ڈٹ کے مدینے والے محبوب سے محبت کرتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ذات ہی ایسی ہے، حضور کو تو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ان کو چاہا جانے کو دل کرتا ہے، اکرام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جہاں جہاد کا حکم دیا، عبادات کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وہاں کہیں بڑھ کے صحابہ سمجھ گئے تھے کہ ہمیں حد درجے احترام بھی کرنا ہے مدینے والے محبوب۔ مجھے دیکھیے نا، دو ہی باتیں ہیں، لفظوں کا چناؤ، انداز تکلم، گفتگو، دو ہی باتیں ہیں۔ ایک صاحب آتے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں جناب یہ میرا نام ہے، یہ میرا کارڈ ہے، اتنے عہدوں پر میں فائز ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ میرا کارڈ اندر بھیج دیں آپ فلاں بزرگ کے پاس، اور انہیں جا کے کہہ دیں کہ فلاں صاحب آئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کسی سے ملنے کا، تو ظاہر ہے کارڈ دیکھتا ہے بندہ کسی کا تو پریشر میں تو آتا ہی ہے، ہو سکتا ہے وہ کہ فٹافٹ بلاؤ، اتنا بندہ بڑا آدمی ہے، لیٹ ہو جائے گا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اور ایک صاحب آ کے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتانا کہ شیخ مسجد میں کب آتے ہیں؟ وہ جب تشریف لائیں گے میرا بھی دل کرتا ہے چند باتیں سن لوں، تھوڑی گفتگو کر لوں، کچھ اگر میسر ہو۔ اب اس طرح کا پیغام جب شیخ کے پاس جاتا ہے تو یقین کریں اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈنے کو دل کرتا ہے کہ ان کے پاس کچھ وقت بیٹھا جائے، کچھ خیر کی بات ہوگی، سننے سنانے کا، بات کرنے کا کوئی موقع میسر آئے۔ الفاظ، انداز، اس کے اندر اگر آپ نے ابا جی سے کہہ دیا کہ ابا جی کیا کھانا ہے، کوئی حکم ہے تو بتائیں، پریشانی کس بات کی ہے، پیسے چاہیے تو دے دیتا ہوں، یہ بھی ایک لہجہ ہے۔ اور ایک لہجہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد کی طبیعت سمجھ جائیں، آپ اپنی والدہ کی رضا سمجھ جائیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید نے ایک اور تقوی کا پہلو بھی، نماز بھی بندے کو متقی بناتی ہے، روزہ بھی کا مقصود بھی تقوی ہے، حج کرنے جاؤ تو بہترین زاد راہ تقوی ہے،
तमाम इबादत से तकवे का हुसूल होता है। एक और तकवा भी कुरान ने बयान किया, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, फरमाया बेशक वो लोग जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, ज़रा धीमा बोलते हैं, करीम की बारगाह में ज़रा सलीके से बोलते हैं, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता, ए पाए नज़र होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और फाज़िल बरेलवी कहने लगे, ज़रा अंदाज देखिए, कहने लगे हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। आखिर आदमी ने पैरों से चलना होता है ना, फरमाते हैं हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। तो हुजूर ये तो आप दूसरों के लिए कह रहे हैं, तो आपका मेयार क्या था जब हरम गए थे हुजूर की बारगाह में? तो फरमाने लगे पेश नज़र है वो नौबहार, मेरा तो सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। और उनके शहजादे ने बात थोड़ी और खोल दी। हुजूर मुफ्ती आजम फरमाने लगे संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साईं, मैं महबूब की बारगाह पे सर झुकाता हूँ, संगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साईं, और सजदा ना समझ जालम, मैं सर देता हूँ नजराना, मैं सर देता हूँ नजराना। ये नज़र पेश की है हुजूर की बारगाह में। और हमारे एक ज़िला गुजरावाला के शायर थे, उनका कलाम भी मुझे बड़ा पसंद है। वो कहते हैं ज़ाहिर कुवे जिना आहिस्ता चल, और मक्के मदीने आने वाले, मैं किस दर्द से बात करूँ। वो एक बंदा पीछे खड़ा किया हुआ मोबाइल देके, मैं तो चिढ़ने लगा हूँ ना मोबाइलों से, हर जगह मोबाइल, यार हद हो गई है। हमने क्या इसको दीनी मान बना लिया है? यानी मक्के मदीने में हुजूर की बारगाह में भी मोबाइल। एक साहब मुझे फ़ोन करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त बैठा हूँ, लाइव कॉल कर रहा हूँ, सलाम कर ले। मैंने कहा मेरा सलाम कहते हो, ज़रा साइड पे होकर मुझसे बात कीजिएगा। साइड पे होकर उसने बात की। मैंने कहा यार तेरा क्या ख्याल है, नबी पाक मोबाइलों के मोहताज है सलाम के लिए? फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं अल्लाह की कसम वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे हम, बस इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। मोबाइलों पे सलाम सुनाओगे हुजूर को? ये तुम्हारा ख्याल है कि रहते हैं फ़कत मदीने में, वो तो रहते हैं अपने आशिकों के सीने में। इसलिए गैर म्यारी गुफ्तगू म्यारी जगहों पे अच्छी नहीं लगती। बात को समझें। वो क्या कहते हैं? कहते हैं ओ हुजूर की बारगाह की ज़ियारत करने वाले, ज़ाहिर कुव्वे जिना आहिस्ता चल। बस अगर तुझे समझ आ जाए ना, वो देख आया है कहाँ, वो तू देख आया है कहाँ, ये कभी तुझे समझ आ जाए ना कि तू इस वक्त खड़ा कहाँ है, जगह कौन सी है, मकाम कौन सा है, जिसकी कसम अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। तुझे पता है तू कहाँ खड़ा है? ज़ाहिर कुव्वे जिना आहिस्ता चल, वो देख तू आया है कहाँ, आहिस्ता चल। हाज़री में है मलक 70,000 कुदसियों के दरमियाँ, आहिस्ता चल। 70,000 फरिश्तों के बीच हाज़िरिया, ज़रा हौले हौले चल। हाज़री में है मलक 70,000 इन कुदसियों के दरमियाँ, आहिस्ता चल। फरमाया इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाज़ें रसूल पाक की बारगाह में पस्त रखते हैं। या अल्लाह ये कौन है? फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए परख लिया है। कुछ तो ज़ाहिरी तौर पर इबादत के तक मुत्तकी होते हैं ना, फरमाया ये जो मेरे नबी की ताज़ीम करते हैं, आवाज़ें पस्त रखते हैं, इनके दिल मुत्तकी परहेज़गार है। मुत्तकी लोग हैं जो आवाज़ें पस्त रखते हैं। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, इनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए चुन लिया है। जिससे दिल का तकवा चाहिए वो हुजूर की ताज़ीम करे, जो चाहता है बातिन का परहेज़गार हो, रूह का नेक हो, वो बारगाह महबूब करीम अलैहिस्सलाम का बादब हो। बहुत बड़ा इनाम है कि रब फरमा रहा है इनके दिल तकवे के लिए चुन लिए, ये बड़ा इनाम है। लेकिन आगे फरमाया लहुम मग़फ़िरा, उनके लिए बख्शिश है, व अजरुन अज़ीम, और जब रब अजर अता करेगा तो फिर भी अल्लाह बड़ा ही अजीम अजर अता फरमाएगा। तकवा भी बड़ी नेमत है, पर दूसरे अजर का ऐलान किया, फरमाया बख्श दिए जाएंगे अगर कोई खताएं हुई ऐसे लोगों। लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम, अगर इनके ज़िम्मे कुछ गलतियां होंगी तो अल्लाह माफ़ कर देगा, और उस पर भी अजर ये मिलेगा कि अल्लाह ताला इन्हें बहुत अजर अजीम अता फरमाएगा। अपनी मिजाज को ना जी ज़ौक़ वाला करना। कुछ लोग होते हैं जो ज़ौक़ वाले नहीं होते, कैफ वाले नहीं होते, सुरूर वाले नहीं होते, तो बेचारे ना खुश्क से, नाराज़ से, हर बात में उलझे से, ज़रा सी बात पे खफा से, हम हर वक्त अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मुझे कदर नहीं मिल रही, मेरी इज्जत नहीं हो रही, मेरा इकराम नहीं हो रहा, मेरे साथ प्यार नहीं हो रहा, मेरे ऊपर शफ़क़त नहीं हो रही, वालिदैन ने भी तवज्जो कम की, उस्ताद भी सख्त मिल गए, फलां जगह मैं इरादतमंद हुआ था, वहाँ भी मेरे ऊपर लोगों ने इकराम नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता मिजाज में सख्ती, खुद ब खुद तलखी। बाज़ लोगों का लहजा ज़ौक़ वाला होता है। वो किसी दरवेश ने कहा था कि उनकी अदाएँ ऐसी होती हैं कि प्यार आ जाता है। उनका अंदाज़ ये ज़रा बुखारी शरीफ देखिए ना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद हैं। फरमाते हैं मैंने एक दिन इरादा किया, अपनी खाला हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है, हुज़ूर की अहलिया हैं, मैंने सोचा कि जिस रात सरकार उनके घर में आराम फरमा होंगे, मैं रात वहाँ गुजारूंगा और हुज़ूर के साथ रात इबादत करूँगा। उम्र कितनी है भला? 10 या 12 साल। अब देखो ना, ए जे इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दिनों, ये है जो पीर हैदर शाह साहब ने कहा था कि इश्क लगा सी। 10-12 साल मैं उनके घर में, कहते मैं रात चला गया, मुझे पता चला आज सरकार वहाँ आराम फरमा होंगे, और मैंने रात वहाँ क़याम किया। फरमाते रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो महबूब उठे, और हुजूर की ज़ुबान पर लफ्ज़ ये था कि लोग भी सो गए, सितारे भी छुप गए, पर हय्यो कय्यूम रब बेदार है। मोहम्मद बूटिया सारी सौ जाते, इक्को जागदा परवरदिगार राती। कहते हैं कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम के कहते हुए उठे, और सूरह आल इमरान की आखिरी आयात हुजूर के लम्हा मुबारका पर थी। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम मिशकीज़े की तरफ बढ़े, हुजूर ने वज़ू किया। फरमाते मैं भी वज़ू करके ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बाईं जानिब पीछे ज़रा खड़ा हो गया। अब जब 2 बंदे जमात कराने वाले हों तो फ़िक़ही मसला ये है कि इमाम के सीधी जानिब खड़ा हो, दूसरा आदमी सीधी जानिब। कहते मैं हुजूर के पीछे खड़ा हो गया, नबी करीम ने ना मुझे पकड़ के दौरान नमाज ही पकड़ के हुजूर ने इधर ला के खड़ा किया। हुजूर ने खड़ा किया, जैसे ही हुजूर ने मुझे छोड़ा मैं फिर उधर चला गया। कहते दूसरी दफ़ा करीम ने फिर मुझे खड़ा किया, मैं फिर उधर चला गया। तीसरी दफ़ा ये देखो ये नमाज हो रही, नमाज पढ़ा के मैं तय वाल वेखा, मैनू काबा भुल गया।
تے بھول گئی نہیں سب سوم سلاتا ایک کو یار دا فکر پہ آئی فرماتے حضور پکڑ کے یوں لاتے میں پھر پیچھے 3 دفعہ ایسا ہوا قربان جائے نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لڑکے جب میں تمہیں سیدھی جانب کھڑا کرتا تھا تو کیوں کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ تو یہ 10-12 سال کی عمر میں وفا کا، درد کا، ادب کا، احترام کا، عشق کا معیار کتنا بلند ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو جاؤں؟ یہ جہاد کر کے فتح یاب ہو کر نہیں آئے. انہوں نے آج آ کے یہ نہیں بتایا کہ حضور میں نے لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. انہوں نے آج آ کے یہ نہیں کہا کہ حضور میں نے اتنی نماز جنازہ پڑھی، میں نے اتنے نیکی کے کام کیے، اتنی عبادات کی. انہوں نے احترام کیا اور احترام کا جذبہ ظاہر کیا. ایک روایت تو یوں ہے کہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے یہ بات سنی اور مجھے سینے سے لگا لیا. اور ایک مقام پہ یہ ہے کہ کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کا علم عطا فرما. حضرت عبداللہ ابن عباس اس امت کے مفسرین کے امام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قرون اولیٰ کے لوگ جو قرآن مجید سمجھتے تھے اور سمجھاتے تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا رتبہ عطا فرمایا. عزیز دوستو، جب آپ کی طبیعت میں ذوق ہوتا ہے، جب مزاج میں احترام ہوتا ہے، جب لہجے میں ادب کا اکرام کا ٹھہراؤ ہوتا ہے تو بندہ وفادار ہو جاتا ہے. ہمارے بچوں کو ہم نے سب سکھایا ہے فلاں سے آگے گزرنا تم نے، فلاں کے بچے تم سے پیچھے رہنے چاہیے. ہم نے انہیں زبردست مشینیں بنانے کی کوشش کیا ہے پیسے جمع کرنے کی. ہم نے انہیں سکھایا ہے کہ مال اکٹھا کرو گے تو بچو گے اللہ ماشاء اللہ. لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمہارا اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ انہیں اچھا ادب سکھاؤ، انہیں کسی کا احترام کرنا آتا ہو، وہ اکرام کریں، ان کے لہجوں سے کسی شخص کو بے ادبی کا شائبہ نہ ہو، ان کا انداز اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے یوں چھلکے کہ یار کسی نے جڑی بوٹیاں نہیں اتاری اس فصل کے گرد سے، کسی نے وقت پر آب یاری نہیں کی. یہ درخت تھے کسی کے لیکن اس نے کھلے چھوڑ دیے، جیسے چاہا جس طبیعت میں چاہا ماحول اور ہو گیا. میں نے خود دیکھا ہے ماں باپ تعریفیں کر رہے ہیں شادی سے پہلے اپنے بیٹے کا رشتہ کرتا ہے، کہتے ہیں بڑا ہی اچھا ہے، کیا بات ہے، بڑا کماتا ہے. لیکن اس کی بد اخلاقی سے تڑپ کر جب اس کی بیوی اور اس کے سسرال والے شکایت کرتے ہیں کہ تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی تو نہایت بد اخلاق ہے، تکلیف دیتے ہیں، تو ابا جی کیا کہتے ہیں میں بھی بڑا سمجھانا شروع سے ہی بڑا کہتا ہوں. تو بھئی آپ نے کسی اور کو دوزخ میں کیوں جھونکا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر آپ کے لیے خیر کے جملے آئیں گے؟ آپ نے تکلیف کے اندر کیوں ڈالا کسی اور کو جب اس کی بد اخلاقی، بد خلقی اور مزاج کا اکھڑ پن آپ کو گھر میں پتا تھا؟ آپ وہ ذوق ہی نہیں دے سکے، وہ تربیت ہی نہیں کر سکے. میں آپ سے عرض کروں گا، طالب علموں سے، طریقت کے سالکین سے، عام لوگوں سے عرض کروں گا، میرے پیسے نہیں کمانے چاہیے، میرے عہدے نہیں کمانے چاہیے، میرے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، زندگی میں دعائیں بھی لے لینی چاہیے، زندگی میں برکات بھی سمیٹ لینی چاہیے، کسی کی نظر شفقت میں بھی کبھی کبھی رہنا چاہیے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا کوئی بڑا ہی نہیں ہوتا، ان کو کوئی اچھا آدمی ملا ہی نہیں ہوتا زندگی میں. ان کی طبیعت بتاتی ہے کہ وہ ہر وقت شکوہ کر رہے ہیں، چھوڑیں جی ساری دنیا دیکھ لی. یعنی ان کا خیال ہے کہ جس کائنات کو اللہ کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے بڑی اعلیٰ انسانیت بنائی، اور جس امت کو اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، محبوب کی امت بہترین امت، انہیں اس پوری امت میں کوئی اچھا آدمی نہیں ملا، پوری انسانیت میں کوئی خوبصورت بندہ ہی نہیں ملا. دعوے دیکھو کتنے بڑے. کچھ تھوڑا سا نا طبیعت میں ذوق، کچھ لطف، کچھ دعائیں، کچھ کہیں کسی کی نظر میں رہنے کا شوق، کچھ کسی وقت آپ بغیر کسی سبب کے کسی بوڑھی اماں کو سڑک تو پار کرا کے دیکھیں. پیر صاحب کو لوگوں نے روز دعا کے لیے کہنا ہوتا ہے، تو بعض پیروں کی دعائیں رٹی ہوئی پکی روٹی کچی روٹی کی طرح ہوتی ہیں. تسبیح بڑی بڑی، ڈبہ بڑا، 1-2 سیکنڈ کے لیے اگر کوئی حجرے میں آ گیا تو ان کی دعا ہوتی ہے اللہ خیر کرے، اللہ بھلا کرے، کیونکہ وہ بیچارے کو صبح سے شام تک تو کام یہی ہے. اب تو اور زیادہ پیروں نے آسانی کر لی ہے، تعویذ بھی لکھ کے نہیں دیتے، چھپوا کے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب دکان زیادہ چل جائے تو پھر بہت ساری چیزیں آرٹیفیشل بھی لینی پڑتی ہیں، پیکنگ کرا کے لوگ کٹھی رکھ لیتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی کتاب نہیں پڑھنا، کوئی ان کو سکھانا نہیں، پڑھانا نہیں، آنا نہیں، جانا نہیں. ایک یہ ہمارا انداز ہے ریڈی میڈ چیزوں کا، ان سے بچیں. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خلوص سے نکلتی ہیں. بوڑھی اماں تھی، ضعیف تھی، سڑک نہیں پار ہو رہی تھی، آپ نے اس کا بازو تھاما، اس کے پاس جو بازار سے خریدا ہوا تھیلا تھا سامان کا وہ آپ نے پکڑ کے کندھے پہ رکھا، گاڑی والے کو کہا ذرا ٹھہر جا، آپ نے سڑک پار کرا دی. اماں کو 100 دفعہ کہے گی اللہ تیرا بھلا کرے، اور 2-2 3-3 نسلوں کو دعا مل جاتی ہے مفت بھی، اللہ تیرا ماں پیو جیندہ رہے، اللہ بچیاں دی خیر کرے. آپ دیکھو ایک چھوٹا سا فیل ہے کوئی، لیکن اس کی حسن کتنا زیادہ ہے، خوبصورتی کتنی. اور پھر یہ ایسا منفرد قسم کا کام ہے کہ آپ نے ایک دفعہ سڑک پار کرائی ہے، میرا خیال ہے اماں کی جس سے بھی ملاقات ہوگی نا جب تک اسے یاد رہے گا اماں سب کو بتائے گی اوتھے ایک منڈا مل پیا جی چنگے بھی پتر ہیں نہ لوگوں میں. وہ تو ہو سکتا ہے بعض اوقات اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کی مثالیں دے، حالانکہ اسے ہو سکتا ہے یہ نہ پتا ہو کہ اپنی اماں کی آپ اتنی بات نہیں مانتے گھر میں، ہو سکتا ہے نہ پتا ہو کیا ہمارے ابا جی گھر میں ہماری شکایت کر رہے ہو، لیکن تھوڑا سا دعا لینا، اکرام لینا کسی سے، اپنی زندگی ذوق والی بنائیں، شوق والی بنائیں. یہ دیکھیں یہ بھی ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، یہ حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں نبی کریم ہمارے گھر آئے اور سرکار نے دروازے پہ آ کے کہا السلام علیکم. یہ بھی رنگ ہوتا تھا صحابہ کے ہاں، سلام کا جواب دینا واجب ہے، جب کوئی کہے السلام علیکم تو کیا کہنا چاہیے. اب سرکار تشریف لائے تو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو حضرت سعد بن عبادہ نے نا آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. حضور نے پھر کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. حضرت قیس بن سعد کہنے لگے ابا جی اونچا کہیں، تو حضرت سعد کہنے لگے بیٹا چپ کر، حضور ذرا ہم پر زیادہ سلامتی بھیجے تو کرم ہو جائے گا، آنے دے سلام آنے. یہ سیاست ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو ان حدیثوں کو کیوں نہیں پڑھتے. یہاں پتہ نہیں کون سی آنے لگا کے گزرتے ہیں، اللہ جانے سمجھتے نہیں یہ بھی حدیثیں ہیں، یہ بھی صحابہ کا ذوق ہے، یہ بھی ان کا لینے کا طریقہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو حضرت سعد بن عبادہ نے پھر آہستہ سے کہا وعلیکم السلام. اب اصول یہ ہے کہ 3 دفعہ سلام کرو، دستک دو، کوئی جواب نہ دے تو لوٹ جاؤ. حضور لوٹنے لگے تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھ کے دوڑے، عرض کی حضور معاف کر دیجیے گا، 3 دفعہ سن لیا تھا، 3 دفعہ جان بوجھ کے آہستہ بولے تھے. حضور دل کرتا تھا کہ کبھی سلامتیاں زیادہ مل جائے نا آپ کی زبان نور سے، کبھی زیادہ. حضور راضی ہوئے، خوش ہوئے یہ بات سن کر. کہتے ہیں محبوب کو لائے میرے والد، اور پھر خود آگے بڑھ کے صابن پیش کر کے اس زمانے کے مطابق حضور کے چونکہ سرکار کا طریقہ تھا ہاتھ دھو کے کھانا کھانا، وہ پیش کیا، پھر کھانا کھلایا محبوب کو.
کہتے ہیں پھر نبی پاک علیہ السلام کو نا ایک بڑی خوبصورت بنی ہوئی چادر دی تحفے میں. سرکار نے وہ چادر لے کے اوڑھ لی, پھر ایک گدا دراز گوشت شریف اوپر چادر ڈال کے تحفے میں پیش کیا. پیار کیا نا, محبت کی نا, ذوق بنایا نا. کیا کہتے ہیں خواجہ غلام فرید, ایک باری لنگا تو میری جات ہے. حضور کبھی ایک دفعہ نظر کرم تو فرمائے, کبھی آئے تو صحیح, حضور کریم آئے نا, ذوق پیش کیا نا, جو بن سکتا تھا خدمت کی. تو ان کا وہ بے لوث انداز اور وہ عقیدت کا وہ رنگ اور لہجے اور آنکھوں کے اندر وہ محبت کا خاص نقطۂ عروج. کہتے ہیں کہا نہیں ہم نے, عرض نہیں کی, خود بخود حضور کے ہاتھ اٹھے اور محبوب نے دعا کیا دی, کہا اے اللہ سعد بن عبادہ کی اولاد کو برکت عطا فرما. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام جب کسی کو دعا دیا کرتے تھے تو اس دعا کا اثر ہم اس شخص کی نسلوں میں بھی محسوس کیا کرتے, نسل در نسل اس کا اثر جاتا. یہ کیا ہے, یہ ایک ذوق ہے, یہ کیا ہے, یہ ایک محبت ہے, یہ کیا ہے, یہ وارفتگی ہے, کیا آپ کی طبیعت میں, آپ کے لہجے میں. یار ذرا دیکھو کیسی سادی سی بات ہے. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خیبر کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اللہ کے حبیب خیمے میں تشریف فرما تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے نا اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنی, آواز سنی. تو سرکار نے فرمایا کون ہے باہر؟ تو باہر سے عرض کی حضور میں ابو ایوب انصاری ہوں. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور جنگ کا ماحول ہے, دشمنوں کا علاقہ ہے, گھرے ہوئے ہیں مخالفین میں. یا رسول اللہ مجھے اچانک خیال آیا کوئی بد باطن اپنی بد باطنی کا اظہار نہ کرے, کہیں کوئی آپ کو تکلیف دینے نہ آ جائے, اس لیے حضور جب سے شام ڈھلی ہے میں تلوار لیے آپ کے خیمے کا پہرا دے رہا ہوں. کہا نہیں کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی, کسی نے کھڑا نہیں کیا, کسی نے ذمے نہیں لگائے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نا خود بخود تلوار لیے آپ کے خیمے کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں تاکہ کوئی ظالم آ نہ جائے. آج لوگوں کو یہ بھی اعتراض ہوتا ہے فلاں پیر صاحب نے گن مین رکھے ہوئے ہیں. تو بھائی صحابہ اگر حضور کے پہرے کے لیے تلواریں لے آتے تو اگر کسی شخص کو واقعی کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے یہ رکھنا ناجائز نہیں ہوتا. فرمایا میں نے سوچا کوئی تکلیف نہ دے دے, تکلیف نہ پہنچا دے. حضرت ابو ایوب انصاری سے حضور نے سوال کیا, انہوں نے جواب دیا, لیکن چونکہ اس میں ذوق بڑا تھا, ان کی نیت کے اندر, ان کے ارادے کے اندر خلوص بڑا تھا. اب حضور کیا فرماتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ تو بھی جناب ابو ایوب انصاری کی اسی طرح حفاظت فرما جس طرح رات بھر وہ میری حفاظت کرتے رہے. یہ دعا لے لی ہے, یہ انہوں نے دعا حاصل کر لی ہے, یہ انہوں نے رنگ ایسا بنایا ہے کہ قریب نے کرم کر کے دعا دے دی. ہم نا بڑے تیز ہیں, ہمیں لوگوں کو باتوں سے گھیرنے میں ذوق زیادہ آتا ہے, ہم لفظوں سے لوگوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے جملے بڑے رہ گئے, بڑے بڑے سیانے لوگ کچھ نہیں حاصل کر سکے. اقبال بول کے کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, یہ مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے. جب اس کے اندر عشق ہی نہیں ہے تو یہ ایک ڈھیر تو ہو سکتا ہے, اس نے بہت ساری چیزیں جمع کر لی لیکن ڈھیر تو ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ مسلمان والی کیفیات وہ یار نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ضروری چیزیں ہیں, لیکن ان کے اندر جب آپ ذوق پیدا نہیں کرتے, درد پیدا نہیں کرتے, شوق پیدا نہیں کرتے, حضور کی غلامی کی لذت اس کے اندر آپ شامل نہیں کرتے. کھجور اور میدے کا حلوہ بنا کر حضرت عثمان غنی نے بھیجا, کیا مثلاً کیا کتنا کو مہنگا حلوہ بنتا ہے یار آج, یا کیا عرب کے اندر کھجور عام تھی؟ یہ ذرا انداز دیکھیے, کھجور اور میدے کا حلوہ بنا کر البدایہ و نہایہ نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی نے وہ حلوہ تیار کر کے نا, تو پتہ کیا آج حضور کہاں تشریف فرمائے, تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ نور پر حضور کرم فرماتے. حضرت عثمان غنی نے وہ حلوہ پیش کیا, گھر میں بھیج دیا, محبوب تشریف لائے تو گھر والوں نے حلوہ پیش کیا. حضور نے فرمایا کہاں سے آیا ہے؟ عرض کی حضور عثمان غنی نے بھیجا ہے. آپ ذرا یہ انداز دیکھیے اور جملوں کا چناؤ دیکھیے, ایک حلوہ ہی آیا نا اور دیا حضور کو ہے. سرکار تناول فرما کے کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ عثمان غنی نے بھیجا ہے. تو حضور نے ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا کا انداز دیکھیے, کہا اللہ عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو ہو جانا راضی. عثمان غنی حلوہ حضور کو بھیج رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں اے اللہ عثمان تجھے راضی کرنا چاہتا ہے. حلوہ حضور بخدا خدا کا یہی ادا. فاضل بریلوی کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. فرمایا اللہ تجھے راضی کرنا چاہتا ہے تو ہو جانا عثمان سے راضی. تھوڑا سا نا اپنی زندگی کو, اور یار عید کے بغیر بھی کبھی کبھی ابا جی کو جوڑا لے دیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. بغیر سبب کے بھی کبھی اماں کو کہہ دیا کرو کہ یہ تھوڑے پیسے ہیں, کوئی حرج نہیں. گھر والوں کو, اہلیہ کو, بچوں کو بغیر وجہ کے بھی کسی وقت محبت, کبھی کبھی دوستوں کو بغیر سبب کے. دیکھو نا شریعت اسلامیہ نے 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں صدقہ دے کے دوزخ سے بچ جاؤ, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر لو. نفلی صدقات پر توجہ دی, نماز کے فرض 4 رکھے عصر کے, لیکن فرمایا جو عصر سے پہلے 4 رکھتے پڑے گا اللہ کے رسول نے دعا دی اے اللہ اس بندے پہ رحمت فرما دینا. یہ جو آپ کا ذوق ہے, آج لوگ پتہ کیا کر رہے ہیں, میں بڑی غور سے, فکر سے, تدبر سے آپ کو کہہ رہا ہوں, خدا را میرا درد سمجھنا, لوگ ہم سے ہمارا ذوق چھیننا چاہتے ہیں. نبی پاک کی غلامی اور عشق کا جو ذائقہ سینہ بسینہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے نا, وہ ذوق ہم سے, لوگ ہمیں کہتے ہیں سیدھی سیدھی نمازیں روزے حج زکاتیں کرو اور بغیر دعاؤں کی نمازیں پڑھ کے دوڑ جاؤ, تمہیں کوئی ضرورت نہیں. پہلے کہتے تھے اولیاء اللہ اور انبیاء سے نہیں مانگنا, اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو, نکل جاؤ نماز پڑھ. اس خشکی سے اپنے آپ کو بچانا, یہ آہستہ آہستہ جب طبیعتوں میں پیوست ہو جائے گی تو پھر یاد رکھنا عبادات کا ذوق لے جائے گی. میں نے قرآن مجید پڑھ کے عرض کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو صرف آوازیں پس ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, جو صرف میرے نبی کی بارگاہ میں آوازیں نیچی رکھے نا, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی, یہ تو دلوں کے پرہیزگار ہیں, ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے اللہ نے تقوی کے لیے. اگر دلوں کے پرہیزگار بننا ہے تو پھر زندگی تعظیم مصطفیٰ والی, غلامی رسول والی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے.